السلام علیکم۔ 9 ستمبر کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک ایسی ہڑتال ہونے جا رہی ہے جو اب سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ موجودہ حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جیل میں موجود عمران خان صاحب جیت رہے ہیں۔ جی ہاں، جیل میں ہوتے ہوئے وہ جیت رہے ہیں، کیونکہ جو بات وہ کر رہے تھے اب ایسے لگتا ہے کہ تمام طبقات کو اس پر اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے، مجبوراً اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے۔ جب سے رجیم چینج ہوا تھا تب سے لے کر جیل جانے تک، اور جیل کے اندر سے بھی جو پیغامات عمران خان نے دیے وہ کیا ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز، واحد حل ملک میں الیکشنز ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اور کچھ نہیں، الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد آپ سیاسی طور پر اگر اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے، استحکام لے کر آئیں گے تو پھر ہی معاشی استحکام آ سکے گا۔ یہ بہت زیادہ واضح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ایک مضبوط گورنمنٹ ہو اور وہ پھر فیصلے لے سکے، معاملات آگے بڑھیں، یہی بات عمران خان کہتے رہے۔ اب جناب پورے ملک میں 9 ستمبر کو ہڑتال ہونے جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے قائل نہیں تھے کہ جناب عمران خان جو کہہ رہا ہے نہیں ہم نے وہ نہیں کرنا، اب وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے ہی مشکل نظر آ رہی ہے اور وہ تو چیخ ہی رہی ہے، لیکن اندر سے وہ کوشش بھی کر رہی ہے کہ کوئی ڈیل مل جائے، کچھ ہو جائے۔ لیکن جناب اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے، یہ ہائیسٹ باڈی ہے اور یہ رول میکنگ باڈی ہے، جو وکلاء کے حوالے سے جو رولز بنائے جاتے ہیں وہ باڈی ہے یہ، اور اب انہوں نے پورے پاکستان سے مشاورت کر کے اپنے باڈی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی۔ اس پر پاکستان بار کونسل نے عدالتی بائیکاٹ کا، ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور 9 ستمبر کو اب یہ ہڑتال ہوگی۔ کوئی بھی وکیل پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچئے ذرا۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیے پنجاب کے الیکشنز تھے، خیبر پختونخوا کے الیکشنز تھے، وہاں پر 90 دن پر پاکستان بار کونسل خاموش تھی یا تقسیم تھی۔ باقی جتنی بارز تھیں وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھیں، سپریم کورٹ بار ہو، لاہور ہائی کورٹ بار ہو، پہلے ہی کنونشنز ہو رہے تھے، جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ابھی پریز لائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اب ان کو مجبوراً اکٹھا ہونا پڑ گیا ہے۔ اس سے پہلے کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ کیونکہ براہ راست بھی یا بالواسطہ طور پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان سے ہمدردی رکھنے والے یا ان کے وکلاء کہہ لیں، ونگ کے لوگ، وہ بھی پاکستان بار کونسل میں تھے، مختلف جگہوں پر تھے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی مسائل بن گئے ہیں۔ نون لیگ اگرچہ چاہتی ہے کہ جی الیکشنز ڈے ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکلاء پھر کیا کہیں گے؟ ان کی باڈیز جب آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کروا سکتے یا اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے، بیان نہیں دے سکتے، تو باقی ان کے پاس کیا بچے گا؟ لیکن بات صرف وکلاء کی ہڑتال کی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ میں نے جس طرح کیا نا شروع میں کہ اب سارے طبقات اس چیز پر اکٹھے ہو رہے ہیں جو بات عمران خان کہتے رہے ہیں۔ اب اس ہڑتال میں مزید بات کی جا رہی ہے لاپتہ افراد کی۔ ہمارے بھائی عمران ریاض خان کی بھی اس میں بات ہے کہ جناب یہ جو ہڑتال ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو بھی سامنے لانا چاہیے، عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جناب مہنگائی کی بھی بات ہو رہی ہے وکلاء کی طرف سے، بجلی کے بل کی بات ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمت کی بات ہو رہی ہے، ملک کے معاشی حالات کی بات ہو رہی ہے، اس صورتحال کی بات ہو رہی ہے، اس سے نکلنا کس طرح ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے تاجر تنظیمیں، مزدور بیچارہ تو ویسے ہی پس گیا، کاروباری طبقہ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے دیکھا وہ پہلے ہی ہڑتال، عام گھریلو صارفین بجلی کے بلوں کی وجہ سے جناب مسلسل سراپا احتجاج ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تو اس وجہ سے اب لگتا ہے کہ سارے اکٹھے ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور جو لہجہ تھا رضا پاشا صاحب کا، جو چیئرمین پاکستان بار کونسل کے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں بطور مہمان بھی آتے ہیں، وہ جارحانہ تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور اب تو لگتا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب سینئر تجزیہ کار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب زرداری صاحب نے پھر دھوکہ کھا لیا شریف خاندان سے۔ اب پہلے شریف خاندان نے استعمال کیا زرداری صاحب کو پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے بعد، ان کو اس طرح سے توڑنے کے بعد، اس میں پورا حصہ ڈالنے کے بعد جب شریف خاندان نے زرداری کو استعمال کر لیا، اب زرداری صاحب کی باری آ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی باری آ گئی ہے، اب یہ انہوں نے ان کے خلاف جانا ہے، اور انہوں نے پھر وہ سسٹم سے مل کر، طاقتور حلقوں سے مل کر اب یہ کام کرنا ہے، تو اب اس ان کے خدشات ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو سارے لوگ اب شاید شریف خاندان سے پھیلایا جائے گا، اور وہ وقت بھی دور نہیں کہ اگر واقعی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہو۔ ایک اہم شخصیت نے مجھے بتایا
کہ ابھی جو کرپشن کے خلاف ایکشن کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ یہ بات ہے بھی کسی حد تک کہ جی کیونکہ تحریک انصاف کو تو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا گیا، تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ صرف اور صرف جو کچھ میاں صاحب چاہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے، ان کی مرضی کے مطابق سارا معاملہ چل رہا ہے، سب کچھ ان کے مطابق چل رہا ہے، ملک میں نظام ان کے مطابق چل رہا ہے، ان کی واپسی بھی جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ ہوگی، سارا کچھ وہی، تو وہ تاثر زائل کرنے کے لیے بھی یہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف تو جانا آسان ہے، لیکن نون لیگ کا کیا ہوگا؟ تو اگر واقعی نون لیگ کے لوگوں کے خلاف کچھ ہوا تو پھر تو ان کی چیخیں نکلیں گی، پھر وہ بھی کہیں گے کہ جناب اب 90 دن کے اندر الیکشن یاد آ گئے ہیں۔ صدر پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب صدر صاحب کیا خود ریٹائر ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی 5 سال کی مدت پوری ہو رہی ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا تو الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیاں ہیں نہیں، تو نئے صدر کا انتخاب کیسے کریں گے؟ تو جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک ڈاکٹر عارف علوی صدر رہیں گے، اور ان کے پاس تمام اختیارات، کسی کو معاف کرنے کے اختیارات ہیں، سائن کے اختیارات جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یا قانون سازی کے حوالے سے وہ اسی طرح ان کے رہیں گے صدر صاحب کے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا عارف علوی صاحب دباؤ قبول کرتے ہوئے، یا ان کو اتنا زیادہ دباؤ میں لایا جاتا ہے کہ وہ خود چھوڑ جاتے ہیں یا وہ ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کا صاحب کا خط کا بھی ذکر ہے، اس پر ہم ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ جناب صدر پاکستان سے کہا جا رہا ہے جی آپ تاریخ دیں، آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ اب دیکھیں وہ لوگ جو پہلے عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، پاکستان بار کونسل نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا یا اس موقف کی حمایت نہیں کی جو عمران خان صاحب کا تھا، تحریک انصاف کا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ایسی وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے جو 2007 میں بھی آپ نے نہیں دیکھی، اب اس سے بھی زیادہ طاقتور وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اور معاملات اس طرح بڑھ رہے ہیں۔ شاید آپ فوری طور پر نہیں کہ دیکھتے، لیکن اس کا آغاز باقاعدہ 9 ستمبر سے ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کسان بھی شامل ہو جائیں، تاجر بھی شامل ہو جائیں، اس میں مزدور طبقہ بھی شامل ہو جائے، اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہو جائیں، اس میں جناب آپ کلرکس ایسوسیشن کو بھی دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی شامل ہو جائیں، اس میں اور بھی جتنے طبقات ہیں جناب، ٹیچرز ایسوسیشن بھی، تعلیم سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی لوگ ہیں سب طبقات کو شامل ہونا پڑ جائے، اور وہ بھی یہ کہیں کہ جناب اگر حالات میں ہمیں یہ یقین دہانی کہ الیکشن کے بعد ہی کچھ بہتر ہوں گے تو اس سے تو کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ سنیے کہ رضا پاشا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چیئرمین پاکستان بار کونسل، یہ دیکھیے۔ اعلان کرتے ہیں کہ 9 ستمبر 2023 کو تمام پاکستان میں پاکستان بار کونسل اور اس اجلاس کے تمام شرکاء اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ سن لیا آپ نے، پورے ملک میں ہڑتال ہوگی، اور سب سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کام شروع ہو گیا، کوئی وکیل کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگا، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اب یہ حکومت وقت نگران سیٹ اپ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹائم فریم ہی نہیں دے سکتے ہم الیکشنز کا، تو اب دیکھیے نا کیا استحکام آئے گا اس ملک میں، مجھے بتائیے۔ جب وکلاء جو ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہوں گے، عدالتی نظام سارا رکا ہوگا، پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں مذاق بن کے رہ گیا، جس طرح پرویز الہی کی گرفتاری ہوتی ہے بار بار کبھی کچھ، اب ان کو بلایا بھی گیا ہے کل کہ پیش ہوں، اور یہ واضح طور پر اب وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کے آئی جی نے بھی دیگر نے بھی توہین عدالت کی ہے، اور ان کو بھگتنا چاہیے، ورنہ تو یہ مذاق بن گیا ہے، پھر عدالت لینے کیا جا رہے ہیں لوگ۔ تو ان کا لہجہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی پیش نہیں ہوگا۔ پاکستان بار کونسل کی بات ماننا لازمی ہے تمام وکلاء پر، ورنہ یہی ان کی لائسنسنگ اتھارٹی کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، اور بہت سے معاملات آ جاتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوگا۔ تو ان کی ہڑتال کا مطلب ہے واقعی ہڑتال۔ پہلے کل ہی جو مراعات یافتہ طبقے کو کئی گنا زیادہ مراعات کی جا رہی ہے چھٹی بل سے، وہ واپس لیں، اور ہم یہ ہڑتال اس کو اور یہ بھی نہیں جی کل سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس میں بھی شامل کریں مہنگائی، وہ کہہ رہے ہیں جی مراعات یافتہ طبقے کو جو مراعات دی جا رہی ہیں بجلی کے بل میں، پیٹرول مفت، بجلی مفت، یہ سب یہ واپس لیا جائے۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کا ڈیٹ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے یہ ہڑتال جو ہے وہ ہم اور 9 تاریخ کو تمام ڈسٹرکٹ لیول، تمام تحصیل لیول، اچھا ہر لیول پر پھر آگے بڑھایا جائے گا اس کے دائرہ کار کو۔ تو اب یہ صورتحال ہے جناب کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی مانگی جا رہی ہے، اور پہلے دیکھ لیجئے یہی بات پہلے کر لی جاتی، جس طرح قانون سازی کی گئی، جس طرح پنجاب کے الیکشن کیے گئے، اب بھگتیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ جماعتیں بھی پریشان ہوں گی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو پہلے آپ دیکھیے جو کہتے تھے نا بڑی ہم نے بہت بڑی جیت کر لی ہے، اور آئین کو توڑ موڑ کے یہ کر دیا وہ کر دیا، سپریم کورٹ کے احکامات بھی نہیں مانے جی، پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے، صرف اس لیے کہ جناب ہار ان کو نظر آ رہی تھی۔
اب ان کو جیل نظر آ رہی ہے, اب ان کو مسائل نظر آ رہے ہیں کہ جناب الیکشن نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور وہ بھی اب عدم استحکام کا شکار ہیں, غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں, اس لیے اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں الیکشنز کی طرف. لیکن یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے جب ان پر اپنی بات آ رہی ہے, میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے جناب جب عمران خان سے اسمبلی توڑی تھی تب ایسا کچھ نہیں تھا. 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی. تو وہ ایک پوائنٹ آف, آپ دیکھیے کس طرح سے, کس پوائنٹ سے وہ یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن ہونے چاہیے, مگر اب یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں جی ان کے گرد شکنجا کسا جانا ہے, تو اس لیے اب سب کو الیکشنز کی پڑ گئی ہے. پاکستان بار کونسل بہرحال ان کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 9 ستمبر آپ دیکھ لیجئے گا, یاد رکھیے گا, اس سے ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جو کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ وکلاء بھی بھرپور طریقے سے, پوری طرح سے سب اب اکٹھے ہو کر اب میدان میں آ رہے ہیں. اللہ حافظ.